چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو ملتان میں ڈیسٹیچیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس میں ہم ایک دن کی عمر کا بچہ سے لے کر 18 سال تک کے بچے کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں۔ جو بھی بچے ڈیسٹیچیوٹ اور نیگلیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو اپنے پاس آنے کے فوراً بعد ان کی فیملی ٹریس کرتے ہیں۔ فیملی ٹریس کے لیے ہمارے لیے سب سے جو بیسٹ ہمارے ساتھ کوآپریشن ہے وہ میڈیا کی ہے۔ میڈیا کے ذریعے اور فیملی سیکشن ہے ہمارے ساتھ، فیملی ٹریسنگ سیکشن ہے، وہ فوراً ہی اس کے اوپر ایکٹیو ہوتا ہے اور فیملی ٹریس کرتے ہیں۔ اگر فیملی ٹریس بچے کی نہیں ہوتی تو پھر ہم اس بچے کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس اس بچے کے لیے تمام فیسلٹیز ہیں جو ایک اچھے گھر سے بھی اچھی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، جس میں سکولنگ ہے، ہاسٹل ہے، پلینگ گراؤنڈز ہیں، ڈاکٹر ہے، اس کے لیے سائیکالوجسٹ ہے، اس کے لیے ٹرپ ارینج کیے جاتے ہیں۔ اس طرح اس بچے کو بیسٹ شہری بنانے کے لیے، اچھا شہری اور مفید پاکستانی بنانے کے لیے تمام اس کے لیے جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ اس پہ کیے جاتی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی تمام ورکنگ جو انڈر سپرویژن میں ہیں وہ چیئر پرسن ہیں میڈم سارہ احمد، جو لاہور میں بیٹھتی ہیں۔ ان کے ویژن کے مطابق اس کی تمام بچوں کا جو اخراجات ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کرتی ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب کا ہی مین یہ ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ پنجاب ہی اس کے رسپانسبل ہے۔ ہاں، اس میں ڈونرز اگر ہمیں کچھ ڈونیشن کرتے ہیں تو اس میں ان بچوں کے لیے اضافی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور وہ ڈونرز بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن مین ہمارا رول جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا ہی ہوتا ہے۔ اس ٹائم ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں 48 بچے آج پریزنٹ ہیں، اور ان کے لیے پراپر ان کی خوراک، کھانا، رہائش، سکولنگ ہو رہی ہے۔ ہمارا ڈیلی کا یہ سیٹ اپ ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری ہیلپ لائن کال ہے، ہیلپ لائن نمبر ہے ہمارا، وہاں سے ہمیں کال آتی ہیں۔ پولیس اسٹیشن جو رات کو موو کر رہے ہوتے ہیں یا دن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو لاوارث بچہ ملتا ہے وہ ہمیں کال کر کے بچہ دے جاتے ہیں، یا کہیں کوئی نیولی بورن بچہ پھینک جاتا ہے اس کے بھی ہم ہی اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب اور چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو اس کو اپنے کسٹڈی میں لیتا ہے اور اپنی تحویل میں ہم رکھتے ہیں۔ ہمارا مین ٹارگٹ بیسیکلی یہی بیگنگ کو ہی ختم کرنا ہے، اس لیے آج کل ہم نے ایک پمفلٹ تقسیم کیا ہوا ہے، لوگوں میں اویئرنیس کمپین کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے لوگوں کو پیسے نہ دیں، بھکاری کو روٹی دے دیں۔ اگر اس کی طلب ہے روٹی تو وہ روٹی ہی کھائے گا۔ بھکاریوں کو پیسے دے دے کے ہم لوگوں نے پروفیشنل بھکاریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اس لیے ہماری ٹیم مختلف ٹائمنگ میں موومنٹ کرتی ہے۔ ہم ان بیگرز کو پکڑتے ہیں، اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں اور ان کو عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، پھر وہیں عدالت اس میں ان کے والدین کو پیش کرتے ہیں۔ ان کے والدین کو وہاں سے سزا اور جرمانے بھی ہو سکتے ہیں، وہ عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو فرسٹ ٹائم وارننگ دیتی ہیں۔ اس طرح ہم بیگرز کو کنٹرول کرنے کے لیے پراپر ان کے اوپر کارروائی کرتے ہیں۔ 99% ہم فیملی ٹریس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بچے جو اس ٹائم بھی میرے ادارے میں ہیں جو اسپیشل چائلڈ ہیں، جو بتا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ 1-2 ایسے بچے ہیں جو چھوٹے تھے، 4-5 سال سے آئے ہیں ہمارے پاس، ان کی فیملی نہیں ٹریس ہو سکی، ان کو اپنا گھر کا اتا پتہ، شہر کچھ بھی یاد نہیں، لیکن ہم ان کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا میڈیا کا بڑا اس پہ رول ہے، آپ لوگوں کی تصویریں لگاتے ہیں، ان کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، تو ابھی تک ان کے جو بچے ہیں فیملی ٹریس نہیں ہوئی، ادروائز تمام بچوں کی فیملی ٹریس ہو جاتی ہے۔ بچے کو تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہو، ہم وہاں پہ گاڑی بھجوا دیتے ہیں بچے کو ساتھ لے کے، وہ گاڑی اس کے مطابق گھومتی گھومتی وہ بچے کو کوئی نہ کوئی فیملی ٹریس ہو جاتی ہے۔ میرا نام عبید آصف ہے، میں 5ویں کلاس میں پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مجھے یہاں کھانے پینے کی ہر شے مل رہی ہے۔ میں گھر میں سے نکلا تھا، چیز لینے کے لیے گم ہو گیا تھا، اس لیے میں یہاں اچھا پڑھ رہا ہوں، اچھا کھانا مل رہا ہے، اس لیے میں ماں باپ کو یاد کرتا ہوں، میں وہ جلدی آئیں اور مجھے لے جائیں۔ مجھے یہاں ہر چیز ملتی ہے، کپڑے جوتے، ہر چیز ملتی ہے۔ سونے کے لیے جگہ بھی ہے، بیڈ بھی ہے، کمبل بھی ہے، بستر، کھیلنے کے لیے چیزیں بھی ہے، کرکٹ وغیرہ، بیڈمنٹن، کیرم بورڈ۔ اور جو اسٹریٹ چائلڈ آتے ہیں ہمارے پاس، جو جیسے پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں،
وہ تو ہمیں شروع میں بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ اچھا کھانا ہے، اچھی رہائش ہے، کھیل سپورٹس ٹیچر بھی آ رہا ہے، پراپر گیمنگ بھی ہو رہی ہے، کوئی مار پیٹ بھی نہیں ہے اور بڑا پیار سے بھی رکھا جا رہا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہی بچوں کو فیملی ان کو گھر لے جاتی ہے، وہ بچے دوبارہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔